سورہ الانعام کی آیت 112، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی کی دعوت کے لیے اور خیر کو غالب کرنے کے لیے اور لوگوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں نبی بھیجے۔ اور جب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، شیطان کا تو سلسلہ شیطنت کی طرف تو ختم نہیں ہوا نا، ختم شیطنت تو نہیں ہوا۔ شیطان نے تو وعدہ لے لیا کہ الہ یوم الدین، قیامت کے دن تک میں، میرے جنود، میرے لشکر، میری فوجیں اور میرے لوگ اور میرے قبائل یہ سارے حملے کرتے رہیں گے۔ ادھر کا تو عمل جاری ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اگر لوگوں کو شر میں مبتلا کرنے، شر کی دعوت دینے اور شر میں پھنسانے کا عمل اگر شیطان اور اس کے کروڑوں اربوں کی عدد میں اس کے لشکر یہ جاری رکھیں ہر زمانے میں، اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو جائے اور ان کو ٹکرانے کے لیے یا ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو خیر اور طاعت کی طرف بلانے کے لیے اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے ادھر کا کوئی عمل ہی نہ ہو، تو ایک دیکھیے نا بات، ادھر دو چیزیں تھیں دونوں مخلوق میں سے، ایک شیطانی وسوسہ، شیطان کا خاطر، اور ایک نفس کا خاطر بدی کے لیے۔ خیر کے لیے دو تھیں، ایک تو خود خالق کی ذات کی طرف سے ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے ہے، مگر اسباب تو مخلوق میں صرف ایک ہے، فرشتہ۔ ادھر دو ہے، نفس اور شیطان، دونوں مخلوق میں سے۔ ادھر مخلوق میں صرف ایک ہے، فرشتہ۔ تو دوسرا جو من اللہ، ربانی خواطر ڈالنے کے لیے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق میں سے انسان ہونے چاہیے۔ پہلے انبیاء تھے، اب اولیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، صالحین، مجددین، مصلحین۔ یہ جو اللہ نے اپنی حضور علیہ السلام کی امت میں ختم نبوت کے بعد یہ جو اپنے نائب بنا دی اللہ کے نبی کے، جو وہ عمل کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کے زمانے میں پہلی امتوں کے لیے نبی کرتے تھے، لوگوں کو جہالت سے نکال کے علم صحیح کی طرف لے جانا، اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جانا، گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جانا، شر سے بچا کے خیر کی طرف راغب کرنا، معصیت کی بجائے طاعت کی طرف لے جانا، اور جس طرح وہ خیالات ڈالتے ہیں شیطان اور نفس برے خواطر، اس طرح ادھر بھی تو کوئی ہوں اللہ کی مخلوق میں۔ وہاں جو فرمایا سورہ والناس میں من الجنت والناس، سمجھیں جیسے وہ دو طبقے ہیں تو ادھر بھی دو طبقے ہونے چاہیے۔ تو من الجنہ کے مقابلے میں تو ملائکہ آ گئے، جو شیاطین، جن شیاطین ہیں ان کے مقابلے میں تو فرشتے آ گئے، جو حدیث پاک میں بھی آ گیا کہ وہ خیالات ڈال رہے ہیں۔ تو والناس، اور انسانوں میں بھی ہیں جو شر کی طرف دھکیلتے ہیں، تو انسانوں کے مقابلے میں ادھر شیاطین کے مقابلے میں ربانیین بھی ہونے چاہیے، ربانیین ادھر بھی ہونے چاہیے، تب بیلنس ہوتا ہے، تب خیر و شر کی جنگ اور حق و باطل کی جنگ میں بیلنس ہے، انصاف ہوتا ہے۔ تو حضور کی امت میں پھر وہ لوگ اللہ پاک نے دیے جو تصوف، معرفت اور ولایت کی اصطلاح میں غوث، قطب، نجبا، نقبا، اقطاب، اوتاد، ابدال سے خیار اور صالحین، یہ اولیاء کے طبقات ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں علماء یا ایسے لوگ جو تصوف اور ولایت کی اصطلاحات اور ان تقسیمات کو نہیں مانتے، غوث، قطب، ابدال، نجبا، نقبا، ان تقسیمات مدارج کو نہیں مانتے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، چلو اس سے بحث نہیں، مگر اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ اولیاء و صالحین عمومی اصطلاح، انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، اولیاء اور صالحین تو قرآن مجید کی اسٹیٹ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی الگ الگ تعبیریں کر سکتے ہیں لوگ، تعبیر تو کرنے کی آپ کو اجازت ہے، مگر اس کا انکار تو امت میں کوئی نہیں کرتا کہ انبیاء کے بعد صدیقین، اولیاء اور صالحین ہیں۔ تو یہ شیاطین کے مقابلے میں اللہ پاک نے ادھر یہ لوگ پیدا کیے۔ تو شیاطین آپ کے دلوں کو مردہ کرنے یا کم سے کم مریض کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ربانیین، اہل حق، اہل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ نے جن کو اپنے کام کے لیے متعین کر رکھا ہے کہ اس کے بندوں کو ہدایت ملے، انہیں لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے اور ان کی مرض کو کم سے کم کرنے پہ متعین کر رکھا ہے۔ یہ من الجنت والناس کی دوسری سائیڈ ہے۔ سورہ نام کی 112 آیت فرمایا جیسے ہر نبی کے مقابلے میں ان کے مقابلے کے لیے ان کے دشمن کھڑے کیے تھے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی مقابلے میں دشمن، تاکہ نبی کی جو ایفرٹ ہے اس کو روکیں،
اثرات کو روکے، والجن، اور جنات شیاطین میں سے بھی۔ اور طریقہ کیا تھا؟ یوحی بعضهم الی بعض، ایسا نہیں کہ سامنے آ کے دنگا فساد شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا اور سر پھوڑنا شروع کر، یہ نہیں، لڑائی نہیں ہوتی۔ یوحی، القاء کرتے ہیں خواطر، جو میں نے جن کا تذکرہ 2 راتوں میں 3 راتوں میں کیا ہے، یوحی بعضهم الی بعض، یہ جو غلط خطرات ہیں نفسانی اور شہوانی اور گمراہی کے خیالات اور تشکیک کے خیالات اور شکوک و شبہات اور غفلت اور شہوت کی طرف رغبات، یہ خیالات یوحی القاء کرتے ہیں، دلوں میں ڈالتے ہیں اور رغبت بڑھاتے ہیں، زخرف القول، اور دھوکہ دینے کے لیے، اس سے دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، تو آپ نے عمل دیکھ لیا شیاطین، جنوں کا اور انسانوں کا۔